السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 51 سے علم تارا سے سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے تجوید کا پورشن ہوگا۔ علم کیا نہیں، کیا، لم نہیں، تارا تو نے دیکھا، الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیبم نسی یعنی صاد کی آواز لانی ہے، سین کی نہیں، نصیبم من الکتابی ایک حصہ کتاب سے، یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں، بالجبتی بتوں کو، والطاغوت اور شیطان کو، وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء یہ لوگ، اہدا زیادہ ہدایت پر ہیں۔ اچھا، یہاں پر تجوید کا جو پورشن ہمارا، ہم نے قاعدے سٹارٹ کیے تھے، یعنی مدات کے قواعد سٹارٹ کیے تھے۔ مدات کے قاعدوں میں ہم نے ایک پڑھا مد واجب کا قاعدہ اور دوسرا ہم نے پڑھا مد جائز کا قاعدہ، اور آج کا جو لیسن ہے اس میں بھی مد جائز اور مد واجب کے ہی قواعد آئیں گے، کیونکہ کوئی ایسی مثال ہے نہیں کہ جس میں دوسرے قاعدے پائے جاتے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم پھر وہ دو ہی دہرائیں گے تاکہ ہمارے مزید پختہ ہو جائیں۔ یہاں دیکھیے ہؤلاء، ہاؤ، ٹھیک ہے؟ اتنا پورشن دیکھیں، ہاؤ، اور ہمارا قاعدہ کیا تھا کہ حروف مدہ کے بعد یہ ہا کے اوپر الف یعنی کھڑی ہے اور کھڑی کے اوپر کیا ہے؟ حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد فوراً کیا آئے؟ حمزہ آ جائے تو وہ ہوگا مد واجب۔ اور لائی، دیکھیں یہاں بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ بھی مد واجب، ٹھیک ہے؟ یہ دو مثالیں مد ہاؤ لائی، یہ دونوں مد واجب ہیں، یاد رکھیے یہ دونوں کس کی مثالیں ہیں؟ مد واجب کی۔ اہدا زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین ان لوگوں میں سے، آمنو جو ایمان لائے، سبیلا راستے کے لحاظ سے۔ اب محاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا۔ محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے، یعنی پچھلی آیات میں بھی یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا، اور یہاں پر بھی اس آیت کریمہ میں بھی یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ جبت کا مطلب کیا ہے؟ بت، کاہن یا ساحر، اور طاغوت جھوٹے معبودوں پر، طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹے معبود، اور جھوٹے معبودوں پر کیا کرتے ہیں؟ یہ ایمان رکھتے ہیں، اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ جبت کے یہ سارے مذکورہ معنی پائے جاتے ہیں، کون کون سے؟ جھوٹے معبود، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث میں جو کہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الطب کی، آتا ہے کہ ان العیافۃ والطرق والطیارات من الجبت، پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، بدخالی اور بدشگونی لینا یہ جبت سے ہیں، یعنی یہ سب شیطانی کام ہے
اور یہود میں بھی یہ چیزیں عام تھیں۔ طاغوت کے ایک معنی شیطان بھی کیے گئے ہیں۔ دراصل معبودان باطل کی پرستش شیطان ہی کی پیروی ہے، اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔ اب نیکسٹ آیت ہے اولئک۔ اولئک یہاں دیکھیے مثال وہی آ گئی، کون سی؟ مد واجب کی۔ اولئک یہی لوگ ہیں، کالذین جو لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، اور من یلعن اللہ اور جس پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے لہو اس کا نصیرا کوئی مددگار۔ ماشاءاللہ آپ لوگ کلاس لے رہے ہیں اور کافی لوگ آن لائن کلاس لیتے ہیں۔ جو لوگ آن لائن کلاس لیتے ہیں کم از کم آپ لوگ مجھے آج کے اس لیسن میں کے کمنٹس میں ضرور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو قرآن پاک کے اس طرح سے سمجھ آ رہی ہے، تلفظ تجوید آپ کا بہتر ہو رہا ہے، بہتری کی طرف آپ لوگ سفر کر رہے ہیں، یا جیسے تھے آپ ویسے ہی ہیں، پلیز ضرور مجھے بتائیے گا۔ بامحاورہ ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ جسے اللہ تعالی لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یا وہ تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ علم کیا، لہم ان کے پاس، نصیب من الملک کچھ حصہ ہے بادشاہت سے، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ تو تب نہیں وہ سب دیں گے لوگوں کو، نقیرا کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہیں دیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ، کیا ان کا کوئی، کن کا؟ جبت کا، طاغوت کا، کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ بادشاہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی ان کا کچھ حصہ ہے؟ اگر کچھ ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ تو کسی کو پھر یہ ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہیں دیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے نا ام لہم، یہاں پر یہ استفہام میں انکاری ہے، یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل اور کنجوس ہیں کہ لوگوں کو بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھجور کی گٹھلی کا شگاف ہی پر ہو جاتا۔ نقیر اس نقطے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے۔ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک کھجور لینی ہے، اس کے اندر سے گٹھلی نکالنی ہے، اور گٹھلی کا جو اندر لائن پڑی ہوتی ہے نا، اس لائن کے ایک کونے پر دیکھنا ہے آپ نے، چھوٹا سا شگاف ہوگا، چھوٹا سا نقطہ ہوگا، ٹھیک ہے، سوراخ ہوگا، اتنا بھی اس نقطے کو نقیر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ اتنا بھی نہیں دیں گے۔ ام یا یحسدون الناس، وہ سب حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی اس پر، ما آتاہم اللہ کہ دیا ہے انہیں اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، فقد تو تحقیق، آتینا ہم نے دی ہے، آل ابراہیم الکتاب آل ابراہیم کو کتاب، والحکمہ اور دانائی، وآتیناہم اور ہم نے دی ہے انہیں، اب اس کو پڑھیں گے، آتیناہم ملکن عظیما، دی ہم نے انہیں ملک، سلطنت، عظیمہ بہت بڑی۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اب یہاں دیکھیں، علی ما آتا، میم زبر الف مد، ما حرف مدہ آ گیا اور اس کے بعد پھر حمزہ آ گیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ مد واجب ہے۔ اور یہاں پر آتینا کے بعد آ گیا ہے تو یہ بھی مد واجب کی مثال ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے؟ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا ہے، پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے، اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت بھی دی ہے۔
سبحان اللہ۔ اب یہاں کیا ہے کہ کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس پر جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ ام یا بل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ام جو ہے یہ ام کا مطلب ہے یا، تو یہ بل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اس بات پر حسد کرتے ہیں، یا یہ ہم نے ترجمہ یہاں کیا نا ام یا یہ حسد کرتے ہیں، تو ام جو ہے وہ بل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی بل یحسدون الناس، بلکہ وہ تو حسد کرتے ہیں، یعنی وہ کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں نبی یعنی آخری نبی کیوں بھی بنایا؟ کیونکہ نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق میں سے آ رہا تھا، اور سارا سلسلہ چلتا آ رہا تھا حضرت اسحاق کی لڑی میں سے۔ آخری نبی جو آئے وہ حضرت اسماعیل کی لڑی سے آئے، تو جب یہ نبوت اسماعیل کی لڑی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، تو یہ نبوت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے جسے یہ حسد کرتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ نیکسٹ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو ان میں سے جو ایمان لایا بھی اس پر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ، اور ان میں سے جو رکا رہا، صدّا یسد صدن کا مطلب ہوتا ہے روکنا، جو رکا رہا عنہ اس سے، وکفا اور کافی ہے بجہنم جہنم سعیرا دہکتی ہوئی۔ با محاورہ ترجمہ کریں گے، پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور کافی ہے جہنم کا جلانا۔ اللہ اکبر۔ اب بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض نے کیا کیا؟ بعض اس سے رک گئے، یعنی بنی اسرائیل کو جو حضرت ابراہیم کی ذریت اور آل میں سے ہیں، ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت و بادشاہی بھی، پھر بھی یہود کے یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے، کچھ ایمان لائے اور کچھ نے اعتراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کے نبوت پر ایمان نہیں لا رہے تو کوئی انوکھی بات تو ہے نہیں، ان کی تو تاریخ ہی نبیوں کی تکذیب سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ بعض نے آمن بھی میں ہا کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، یعنی ان یہود میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا۔ ان منکرین نبوت کا انجام آخر کار بجہنم سعیرا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیات پر، سوف عن قریب نسلیہم ہم داخل کریں گے انہیں نارا آگ میں، کلما جب بھی نضجت جل جائیں گی گل جائیں گی جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم ہم بدل دیں گے انہیں جلودن اور کھالیں غیرہا ان کے علاوہ، لیذوقوا العذاب تاکہ وہ ہمیشہ چکھتے رہیں عذاب کا مزہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے عزیزاً بہت غالب، حکیمہ حکمت والا۔ با محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل جائیں گی، جل جائیں گی، پک جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بدلناہم جلودا غیرہا، استغفر اللہ، جب ان کی کھالیں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ بہت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، یعنی جہنم میں اہل کتاب کے منکرین ہی نہیں جائیں گے بلکہ دیگر تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے۔ اور آگے ہے کہ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، تو یہ جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام سے منقول بعض آثار میں بتایا گیا ہے کہ کفار کی یہ تبدیلی
تو کفار کی کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی، اور مسند احمد کی روایت کی روح سے جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لوہے سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا۔ ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت یعنی 70 گٹھ جسے بولتے ہیں، اور داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنی ان کو سزا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد ہے والذین والذین آمنو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم، ہم عنقریب ہم داخل کریں گے انہیں، جنات، ایسے باغات میں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ، خالدین کا مطلب ہمیشہ رہنے والے، اور ابدا کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ۔ اتنے حصے کا پہلے ہم بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اچھا، یہاں پر پھر ایک آ گئی مثال ہے، فیہا ابدا۔ اب بتائیے یہ کون سی مثال ہے، گیس کریے۔ فیہا ابدا یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ بعد والے کلمہ کے یعنی دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو۔ اب ابدا کو دیکھیے، ابدا، فیہا الگ کلمہ ہے اور ابدا الگ کلمہ ہے، تو جو مد کے بعد دوسرا کلمہ آ رہا ہے اس کا یہ پہلا حرف ہے کون سا، آ، حمزہ، تو یہ ہے مد جائز کی مثال، فیہا ابدا، یاد رکھیے گا۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ کفار کے مقابلے میں پیچھے کفار کا تذکرہ کہ ان کی جب کھالیں جل جائیں گی، ہم ان کو پہلے جہنم میں داخل کریں گے، پھر ان کی کھالیں جلیں گی، وہ جل جائیں گی تو ہم بار بار بدل دیں گے، اور ان کے مقابلے میں یہاں اہل ایمان کے لیے ہمیشہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں گے، یہ ان کے لیے ہیں، جعلنا اللہ منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان عمل صالح کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے پھول ہو مگر خوشبو کے بغیر، درخت ہو لیکن پھل کے بغیر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا۔ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل اعمال صالحہ سے مالا مال تھیں۔ اس دور میں بے عمل یا بدعملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام رہ گیا ہے۔ اعمال صالحہ سے دعوے دار اعمال صالحہ سے دعوے داران ایمان کا دامن خالی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں نیک ایمان تو لے آئے لیکن اعمال صالحہ کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ کے ذیل میں آتے ہیں، مثلا راست بازی، امانت و دیانت، ہمدردی، غمگساری اور دیگر اخلاقی خوبیاں، لیکن ایمان کی دولت سے یہ بندہ محروم ہے، تو اس کے یہ اعمال دنیا میں تو اس کی شہرت اور نیک نامی کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے۔ جو اچھے اعمال کو اللہ کے ہاں قبول کرواتا ہے، یا اللہ کے ہاں جس کی وجہ سے قبولیت، شرف قبولیت ہوتی ہے، بلکہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات یا قومی اخلاق و عادات ان کی بنیاد ہے، جیسا کہ آج کل کفار ہے۔ کفار میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو ہمدردی، امانت داری،
غمگساری، راست بازی، اخلاقی خوبیاں جن میں بہت زیادہ ہے، لیکن ان کا ایمان نہیں ہے، تو ان کے نیک اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ان کے اعمال کے بدولت دنیا میں تو ان کو فائدہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کریں تو انشاءاللہ وہ جنتیں ہمارا بھی انتظار کر رہی ہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، لہم ان کے لیے فیہا اس میں ازواج مطہرہ، بیویاں ہوں گی مطہرہ پاکیزہ، وندخلوہم عربی پڑھیں گے مطہرہ، ازواج مطہرۃ وندخلوہم، بیویاں ہوں گی پاکیزہ اور ہم انہیں داخل کریں گے ظلا ظلیلا، ظل سایہ، ظلیل گھنے، گھنے سایوں میں۔ اتنے حصے کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں لے جائیں گے۔ گھنی چھاؤں یعنی پوری راحت میں، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر گھنی چھاؤں، گہری، گھنی، عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں، جس کو ترجمے میں پوری راحت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ یہ شجرۃ الخلد ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بلکہ 2-3 آیات رہتی ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں، کہ تو ادو، تم سب سپرد کر دو امانات، تو اد الاماناتی، تم سب سپرد کر دو امانتیں، الی اہلیہا، ہمارا پھر وہ قاعدہ آ گیا کون سا؟ مد جائز کا، الی اہلیہا، ان کے اہل کو، وَإِذَا، اور جب حکم تم فیصلہ کر لو، بین الناسی، لوگوں کے درمیان، تحکمو، یہ کہ تم سب فیصلہ کرو، بالعدل، عدل کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، نعم ما، بہت ہی اچھی، یعظکم، تمہیں نصیحت کرتا ہے، بھی اس کی، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، سمیعاً، سننے والا، بصیرہ، دیکھنے والا۔ اب بامحاورہ ترجمہ کرتے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا نمبر کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ کی شان میں، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان و کلید بردار چلے آ رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کے دربان تھے اور خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھیں، تو ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا، یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت کا یہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں۔ دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں انہیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی جاتی ہیں، ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ بحفاظت جب وہ مانگے تو انہیں واپس لوٹا دی جائیں۔ نمبر 2، عہدے اور مناصب اہل، عہدے یعنی ڈیزگنیشن اور مناصب جو ہیں یہ اہل لوگوں کو دیے جائیں، مطلب ان لوگوں کو دیے جائیں جو اس کے اہل ہوں۔ عہدے دینے ہیں تو ایسے لوگوں کو دیے جائیں جو اس کے اہل ہیں۔ محض سیاسی بنیاد یا نسلی یا وطنی بنیاد یا قرابت داری یا خاندان کی بنیاد پر
یا کوٹا سسٹم کی بنیاد پر عہدہ اور منصب دینا اس آیت کے بالکل خلاف ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد ہے جب تم فیصلہ کرو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اس میں حکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے، یعنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور عدل و انصاف مہیا کرنا، یہ اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر، اور اصحاب اقتدار کی، منکم، تم اپنے میں سے، فإن، پھر اگر تنازعتم، تم باہمی اختلاف کرو، فی شیء، کسی چیز میں، فردوہ، تو تم اسے لٹا دو، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف، اگر کنتم، اگر ہو تم تؤمنون باللہ، ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک، یہ خیر و احسن، یہ بہت اچھی بات ہے، وہ احسن، اور بہت بہتر ہے، تأویلا، انجام کے لحاظ سے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول کی، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف پاؤ تو فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اگر تمہارا ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر اور با اعتبار انجام کے، یعنی یہ بہت بہتر اور انجام کے اعتبار سے یہ بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اولو الامر سے مراد، اولو الامر یعنی اللہ کی اطاعت بھی سمجھ آ گئی، رسول کی اطاعت بھی سمجھ آ گئی۔ اب اولو الامر کیا ہے؟ اولو الامر اپنے میں سے اختیار والے، اس سے مراد بعض کے نزدیک امراء و حکام اور بعض کے نزدیک علماء و فقہا ہیں۔ مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، کیونکہ سورۃ اعراف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے۔ آگے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ حکم بھی اسی کا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ لیکن چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالص اللہ کی منشا ہی کا مظہر اور اس کی مرضیات کا ہی نمائندہ ہے، اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ رسول کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرار دیا اور فرمایا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ نساء آیت نمبر 80 میں ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کے اطاعت کی، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا ماخوذ ہے جس طرح قرآن کریم۔ تاہم امراء و حکام کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ یا تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں یا امت کے اجتماعی مصالح کا انتظام کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ امراء و حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے اللہ اور رسول کے اطاعت کے ساتھ۔ اسی لیے اطیعوا اللہ کے بعد اطیعوا الرسول تو کہا، کیونکہ یہ دونوں اطاعتیں مستقل اور واجب ہیں، لیکن اطیعوا اولی الامر نہیں کہا، کیونکہ اولی الامر کے اطاعت مستقل نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بھی کہا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، معصیت میں اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں اطاعت ہے اور نافرمانی کے کام میں اولو الامر کی بھی اطاعت نہیں ہے۔
یہی حال علماء فقہا کا بھی ہے۔ اور اگر اولو الامر میں ان کو بھی شامل کیا جائے، یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ علماء و فقہا بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح یقیناً مرجع عوام ہیں، لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت کی جائے گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات بتلائی جائے۔ لیکن اگر وہ اس سے انحراف کریں، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ بتائیں، تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں، بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت اور گناہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو تو اسے لٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف لٹانے سے مراد قرآن کریم اور الرسول سے مراد حدیث رسول ہے۔ یہ تنازعات کے ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بتایا گیا ہے کہ اگر اختلاف ہو تو پہلے قرآن سے دیکھا جائے، قرآن سے حل نہیں ملتا تو حدیث کی طرف دیکھا جائے۔ پھر اس اصول سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ کسی تیسری شخصیت کی کسی تھرڈ پرسن کی اطاعت واجب نہیں۔ جس طرح تقلید شخصی یا تقلید معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو واجب قرار دے رکھا ہے، اسی تیسری اطاعت نے جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے، مسلمانوں کو امت متحدہ کی بجائے امت منتشرہ بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔